بچاؤ، خدا کے لیے کوئی تو بچاؤ، یہاں بس میں ہوں تمہاری یہ درد بھری آواز سننے کے لیے۔ چلاؤ، جتنی زور سے ہو سکے اتنی زور سے چلاؤ۔ سلطان مجھے چھوڑ دو، میں تو بس ابراہیم کے حکم کے مطابق کام کرتا ہوں، وہ مجھے پیسے دیتا ہے، اس کے علاوہ میرا اس کام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس زیر تعمیر بلڈنگ کی کھلی چھت پر وہ بے بسی سے گھٹنوں کے بل بیٹھا اپنے سامنے کھڑے اس خوفناک انسان سے اپنی جان کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کے مقابل کرسی پر براجمان، ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہاتھ میں اپنا پسندیدہ خنجر تھامے، وہ اس کی نوک سے ایک تیز لوہے کی راڈ کو تراشنے میں لگا تھا۔ سلطان، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، تم جو کہو گے میں وہی کروں گا، بس ایک دفعہ ایک موقع دے دو، صرف ایک موقع۔ وہ آدمی اپنے پاؤں میں پیوست لوہے کی راڈ کو ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کرتا درد سے چلا رہا تھا، مگر مقابل شخص کو جیسے اس کی چیخ و پکار سکون دے رہی تھی۔ کچھ اور بولنا ہے تو بول سکتے ہو، اور یہ تمہارے آخری الفاظ ہوں گے۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، رحم کرو، وہ کرب سے چلاتا بھیک مانگ رہا تھا، جبکہ سلطان نے ایک جھٹکے سے وہ تراش کر تیز کی ہوئی لوہے کی راڈ اس کے دل کے مقام میں کھوپ دی۔ درد کی شدت سے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا چلا اٹھا، ایک کے بعد دوسری اور پھر تیسری دفعہ نکال کے وہ دوبارہ اسی مقام پر وار کرنے سے اس کی چیخیں اس بے رحم انسان کو سکون دے رہی تھیں۔ وہ سرخ آنکھیں لیے اپنے شکار پر کسی ڈراونے خواب کی طرح حاوی تھا، جبکہ اس بلڈنگ کے کنارے لگی سیڑھیوں پر کانوں میں ہیڈ فون لگائے گانے کی تال پر ہاتھ ہلاتا ہادی اس سین کو دیکھ کر بھرپور انجوائے کر رہا تھا۔ بہت اچھے باس، بس ایک اور وار اور قصہ خلاص۔ وہ سلطان کے اس آدمی پر وار پہ وار کرنے کو ناپ تول کرنے کے ساتھ بڑھاوا دیتا بہت انجوائے کر رہا تھا۔ ہادی کے ان 2 دن رکنے اور انجوائے کرنے کے پیچھے بہت مزیدار مقصد جو تھا، ابراہیم کے کتوں کو پکڑ کر انہیں موت کے گھاٹ اتارنے سے بڑی انجوائمنٹ بھلا سلطان اور ہادی کے لیے کیا ہو سکتی تھی۔ اپنا کام سر انجام دینے کے بعد وہ اپنے خون سے رنگے ہاتھ واش کرتا اپنے کرائم پارٹنر کو ہدایت کرتا وہاں سے چلتا بنا، جبکہ اب اس کے پھیلائے راستے کو صاف کرنے کی ذمہ داری اب ہادی کی تھی۔ سو وہ اپنا ہیڈ فون سیٹ کیے اپنے کام میں لگ چکا تھا۔ دبئی کی روشنیوں سے بھری سڑکوں پر ہر وقت ایک ہجوم برقرار رہتا تھا، ہر طرح کے لوگ اپنی اپنی ضروریات کے لیے مارے پھر رہے تھے۔ وہیں وہ مضبوط شخص اپنی مخصوص بلیک ڈریسنگ میں ہوڈ سر پر ڈالے بے فکر بھیڑ میں چلتا ہوا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سوائے ایک غصے کے اور کوئی تاثر نہیں تھا، مانو وہ کوئی بہت اچھا کام سر انجام دے کر آیا ہو۔ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ بے فکری سے مضبوط قدم اٹھاتا چل رہا تھا۔ چلتا ہوا وہ ایک اوپن فریزر کے پاس رکا، جو کہ سڑکوں پر عام ہی نصب ہوتے ہیں، کچھ سکے ڈالنے پر برآمد ہونے والا۔ اپنا من پسند گریپ ریڈ جوس ہاتھ میں تھامے چل پڑ دیا۔ چلتے ہوئے اسے اپنے عین سامنے ایک چھوٹے قد کی لڑکی اپنے بالوں کو پونی ٹیل میں قید کیے گھومتی ہوئی چل رہی تھی۔ اس کے اچانک سامنے آ جانے پر سلطان کی نظر ایک دم اس کے بالوں کی بنی پونی پر پڑی تو اسے کوئی بہت ہی شدت سے یاد آیا۔ اگلے ہی پل اپنی نظریں ہٹاتا وہ اسی طرز سے چلنے لگا۔
مگر اب اس کے اس خڑوس چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہو چکی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی بے مقصد چلنے کے بعد وہ ایک جگہ لگے بینچ پر بیٹھا۔ اس باتوں کی پوٹلی کی معصوم سی باتیں یاد کرتا دھیرے سے مسکرا رہا تھا۔ تب اسے اپنے سامنے ایک گولڈن کلر کی چمکتی ہوئی دکان میں ڈمی پر لگا ہوا ایک بلیک کلر کا اسکارف دکھائی دیا۔ کچھ پل اس اسکارف کو دیکھنے کے بعد وہ اٹھا اور چلتا ہوا دکان کے اندر داخل ہوا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس اسکارف کو ہاتھ میں تھاما۔ وہ بہت خوبصورت تھا، مگر وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو سکتا تھا۔ پیک اٹ، اس نے سیل مین کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی ہدایت کے مطابق کچھ ہی دیر میں وہ خوبصورت سا بلیک کلر کا اسکارف اسے تھما دیا گیا۔ وہ اسے لیے چلتا ہوا سیدھا اپنے فلیٹ تک پہنچا۔ چینج کرتے وقت وہ اپنا خنجر کوٹ کی جیب سے نکال رہا تھا۔ جب ذرا آگے تک ہاتھ لے جانے پر اس کی انگلیاں کسی چیز سے ٹکرائیں۔ سلطان نے اس چیز کو مٹھی میں بھر کر باہر نکالا تو وہ وہی خوبصورت سفید موتی والی رنگ تھی۔ سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کا کوٹ اس کے پاس تھا۔ اس نے یقیناً یہ رنگ دیکھی ہوگی، مگر لی کیوں نہیں؟ وہ اسے ہاتھ میں تھامے سوچتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ اسے واپس وہیں رکھتے وہ آج ایک لمبے دن کے بعد کچھ تھکن محسوس کرتا۔ بیڈ پر نیم دراز ہوا۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہ معصوم سی یاد اسے پرسکون کرنے حاضر ہو چکی تھی۔ وہ خود کو اس کے سپرد کرتا ہتھیار ڈال گیا، مگر وہ خڑوس شخص جانتے ہوئے بھی نہیں سوچنا چاہتا تھا کہ وہ اس پاگل سی معصوم سی پیاری سی لڑکی کو مس کرتا تھا۔ مگر وہ اکڑو مغرور اس بات سے انکار کرتا، خود کو سنبھال جاتا، کیونکہ وہ ایک مضبوط اعصاب کا مالک تھا، مگر وہ خود کو نہیں سنبھال پاتی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ اس خڑوس شخص کو لے کر اب اس کے خیالات بدل چکے تھے۔ وہ اسے مس کرتی تھی، بہت مس کرتی تھی۔ بہت دنوں بعد وہ اپنے فلیٹ میں موجود تھا۔ بلیک کافی ہاتھ میں تھامے وہ بالکنی میں ریلنگ کے قریب کھڑا موسم کو انجوائے کرنے میں مصروف تھا۔ بال ہمیشہ کی طرح پیشانی پر بے ترتیبی سے پڑے تھے، جنہیں سلجھانا شاید اسے پسند نہیں تھا۔ رحیم شاہ سے بنا ملے وہ سیدھا اپنے فلیٹ پر آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آغا جان اس سے خفا ہوں گے، مگر وہ اگر کچھ دن بعد وہاں جائے گا تو وہ خفا ہونے کی بجائے خوشی سے اس کا ویلکم کریں گے۔ آخر تھا تو وہ بھی سب کا باپ، کس کو کس طرح گرانا ہے، سلطان کو یہ اچھے سے آتا تھا۔ سوائے ایک شخص کے، اس چھوٹے سے بنے کچن میں ایک انسان بمشکل ہی کھڑا ہو سکتا تھا۔ کچھ ہی ضرورت کی چیزیں اور تھوڑا سا سامان وہاں موجود تھا۔ وہ چائے کے لیے پانی گرم کرتی ایک ہاتھ سے موبائل کان سے لگائے مروہ سے گپوں میں مصروف تھی۔ کل سے تمہاری جوائننگ ہے، آج ریسٹ کر لو جتنا کرنا ہے۔ مس ترکی، کل سے تمہاری بھاگ دوڑ پھر سے شروع۔ پتہ ہے مروہ، مجھے ایسا کام زیادہ آسان لگتا ہے کیونکہ میں اس کام میں انٹرسٹڈ ہوں۔ بھاگ دوڑ والے کام سے بہت جلد تھک جاتی ہوں۔ چلو پھر ٹھیک ہے،
کل ملتے ہیں، کہتے وہ فون بند کیے، کافی کا کپ ہاتھ میں پکڑے، چھوٹے سے ہال میں رکھے ایک چھوٹے سے لکڑی کے صوفے پر براجمان ہوئی۔ ایک گہری سانس بھرتی وہ کافی کے چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگی۔ مگر یہاں کچھ تو کمی تھی، کچھ تو تھا جو یہاں نہیں تھا، شاید سکون۔ وہاں اس فلیٹ میں ایک سکون تھا، ہر طرف خاموشی سے الجھا رہی تھی۔ وہ کہاں ہے؟ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ کیا وہ ٹھیک ہوگا؟ ایک تو اس نے کبھی مجھے اپنا ایڈریس بھی نہیں بتایا، میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ رہتا کہاں ہے، کیا کرتا ہے۔ ایک عجیب سی پہیلی ہے یہ شخص، اپنی ہی سوچوں میں گم۔ وہ کافی پینے میں مصروف تھی۔ آج اس خاموش فلیٹ میں اسے الجھن ہو رہی تھی۔ غور کرنے پر اسے یاد آیا اس کا وہ ونڈ چائم۔ وہ ونڈ چائم، وہ تو میں لائی ہی نہیں۔ عشا کو اس کی آواز بہت پسند تھی۔ خاموشی میں ہوا سے جھولتے ہوئے اس کے آپس میں ٹکرانے والے پرزوں کی آواز۔ وہ اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتا ہوا اس کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ کتنے دنوں بعد وہ یہاں آیا تھا۔ چلتا ہوا وہ ہال میں داخل ہوا اور کچھ گھر چھوڑنے کے بعد وہ مطلوبہ گھر کے سامنے جا رکا۔ پر وہاں لگا تالا دیکھ کر سلطان کے ماتھے پر کئی شکنیں ابھری۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر تالا ہاتھ میں تھاما۔ وہ کہاں ہے؟ سلطان نے ایک نگاہ آس پاس دوڑائی۔ کچھ پل وہاں رکنے کے بعد وہ واپس چلتا ہوا اپنی کار میں جا بیٹھا۔ ہاتھ بڑھا کر ڈیش بورڈ پر پڑا موبائل اٹھاتے اسے آن کیا، جو دبئی میں ہادی اس سے لے کر آف کر چکا تھا۔ آن کرتے ہی عشا کی اتنی ساری کالز دیکھ کر سلطان کو کچھ عجیب سا کھٹکا۔ وہ گمسم بیٹھی چائے پینے میں مصروف تھی۔ جب اس کے پاس پڑے موبائل فون پر بیپ ہوئی، ایک ہاتھ سے موبائل آن کر کے دیکھنے پر ابدر کا نام جگمگا رہا تھا۔ عشا کچھ پل آنکھیں پھیلائے اس کے نام کو دیکھتی رہی۔ آج کیسے یاد آ گئی اسے؟ سوچتے اس نے میسیج باکس کھولا۔ ویئر آر یو؟ ایک مختصر سا ٹیکسٹ دیکھ کر عشا کو اتنا تو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اس فلیٹ میں ضرور گیا ہوگا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے کال ملائی۔ دوسری ہی بیل پر کال ریسیو ہو گئی۔ مرحبا۔ وہاں مضبوط آواز سن کر جیسے اسے ایک سکون کا احساس ہوا۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ کال کر کے اس کی اچھی کلاس لے گی، مگر اس کی آواز سنتے ہی سب بھلا گئی۔ مرحبا، کیسی ہو؟ تم کیسی ہو؟ ہمیشہ کی طرح وہ الٹا سوال ہی کر رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، کہاں ہو؟ میں اپنے فلیٹ میں ہی ہوں۔ عشا نے اپنے ہاتھوں کے نیلز کو دیکھتے بے فکری سے کہا۔ تم جانتی ہو کہ تم نہیں ہو وہاں، اب بتاؤ کہاں ہو؟ وہ تھوڑے غصے میں بات کر رہا تھا۔ اب میں تمہیں ایسے کیسے بتاؤں کہ میں کہاں ہوں؟ تو کس طرح بتاؤ گی؟ میں تمہیں ایک ایڈریس سینڈ کرتی ہوں، وہاں آ جاؤ۔ اوکے، کہتا وہ کال بند کر چکا تھا۔ اتنی جلدی؟ عشا نے کان سے فون ہٹاتے اسکرین کو دیکھتے کہا، اور وہ اسے مطلوبہ ڈریس بھیج کر خود تیار ہونے چل دی۔ بلیک کلر کی شارٹ فراک میں بلیک ہی جینز پہنے، بالوں کی پونی بنائے، وہ بیگ اور موبائل ہاتھ میں تھامتی مطلوبہ جگہ کے لیے نکل گئی۔
روف میز 360 اس کی کھلی چھت پر۔ اسے بہت ہی سکون ملتا تھا۔ وہاں کا منظر بہت ہی خوبصورت تھا۔ کھلی ہوا میں اڑتی ہوئی اس کے بالوں کے شریر سے لٹیں بار بار اس کے چہرے پر آتی۔ وہ انہیں ہاتھ سے ہٹاتی، سہمی ہوئی کرسی پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر انتظار کرنے کے بعد وہ تھک کر دونوں بازو ٹیبل پر رکھتی، اپنا سر بازو پر رکھتی آنکھیں موند گئی۔ وہ اس کھلی جگہ پر اس سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑا تھا۔